ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ فتنزهوا عنه قوما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه۔ حدیث ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، کوئی عبادت کی، کوئی نوافل پڑھے یا روزے رکھے، کوئی کام کیا، پھر آپ نے اس میں رخصت کر دی، کمی کر دی، وہ چھوڑ دیا۔ اب کچھ لوگوں نے وہ کام تو اختیار کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمی کر دی، انہوں نے کمی نہیں کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور کا تو شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رخصت کو مثلا حضور کئی دفعہ کئی دن روزہ رکھتے تھے، افطار نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ نے بھی کوشش کی کہ وصال کے روزے رکھیں، ایک دن روزہ رکھیں، کئی دن مسلسل وہی روزہ چلتا رہے، تو آپ نے منع فرمایا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا بھی ہے، میں افطار بھی کرتا ہوں، رکھتا بھی ہوں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے لیے جو حد مقرر ہے روزہ رکھو بھی، افطار بھی کرو۔ کسی نے کہا سارا مہینہ رکھوں گا، فرمایا نہیں۔ 10 دن رکھوں گا، فرمایا نہیں۔ زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر مہینے میں 3 دن 14، 15، 16 ایام 20 ان کے روزے رکھ لو، تمہارے مہینے کا ثواب، مہینہ کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنے سے، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھو، تمہارا سال رمضان شمار ہو۔ تو کچھ لوگوں نے عبادات میں کمی نہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ نے ان لوگوں سے بات نہیں کی۔ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، عوام کو جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، فحمد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قوم کا کیا ہوگا جو وہ کام نہیں کرتی جو میں کرتا ہوں۔ مقصد اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد زیادہ آپ کی عبادتیں نہیں ہیں، مقصد ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر آپ زیادہ عبادتیں کر کے، اپنی طرف سے زیادہ نفل پڑھ کے، زیادہ کام کر کے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔
قرب الہی کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ سو فرمایا تم کیسے لوگ ہو جو کام میں چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انی لأعلمہم باللہ، میں ان سب سے اللہ کے بارے زیادہ جانتا ہوں۔ معرفت الہی کا جو درجہ مجھے نصیب ہے کسی دوسرے کو نہیں۔ اور وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشِيَّةً، اور اللہ سے جو تعلق ہے بندگی کا، عبادت کا، اس کا بندہ ہونے کا، وہ سب سے زیادہ میرا ہے۔ تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم اپنی طرف سے عبادت گھڑ کے کرنا چاہتے ہو، تو حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک حدیث شریف اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ان دونوں احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام اللہ کی رضا کا سبب ہے جو حضور کی اطاعت میں کیا جائے۔ نیکی وہ نیکی ہے جو حضور کی اطاعت میں کی جائے۔ نیکی میں بھی آپ کسی حد سے بڑھ نہیں سکتے۔ جیسے اب جمعے کے فرض 2 ہیں، روز کے ظہر کے ہم روزانہ 4 پڑھتے ہیں، تو ہمیں کہیں جانا ہے جمعے کے بھی 4 پڑھ لیں؟ اگر ہم 4 پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہماری فرصت کا مدار نہیں، ہماری ہمت کا مدار نہیں کہ ہمارے پاس فرصت بھی ہے، ہمیں طاقت بھی ہے، ہم 4 8 بھی پڑھ سکتے، نہیں۔ اطاعت مقصود ہے، اتباع مقصود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرب الہی کی ایک ہی شرط ہے، اگر سارے دین کا تجزیہ کیا جائے تو ایک ہی شرط ہے کہ کسی بندے میں میرے نبی کی کتنی مماثلت ہے، اس کی سوچ حضور کے ارشاد کے تابع کس حد تک ہے، اس کا کردار منش نبوی کے تابع کس حد تک ہے، حتیٰ کہ لباس، شکل، حلیہ تک شمار ہوگا کہ کیا ان کا حلیہ میرے نبی کے حلیے سے ملتا ہے، کہ میرے نبی کی امت ہے۔ یہ آج کل ہمارا حال دیکھیں، اگر دل جلتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ہم اپنی اولادیں کھو چکے ہیں، اولادیں ہماری ہیں لیکن وہ ہماری لگتی نہیں ہیں، ان کے حلیے ہم سے نہیں ملتے، ان کے لباس ہم سے نہیں ملتے، ان کی سوچ اور فکر ہم سے نہیں ملتی، تو کیسے اولادیں ہماری؟ تو اگر ہم سے نہیں ملتے تو یہ امت میں کیسے شمار ہو؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہیں یہ مقدمے ہم روز سنتے تھے، جی فلاں بڑا اچھا لڑکا ہے، اسے ہم رشتہ تو دیتے، لیکن لڑکی کی ماں کہتی ہے اس نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی منڈا دے تو دے دیں گے۔ اب جب انگریزوں نے، امریکنوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی اور ٹیڑھی میڑھی کونے خدرے بنا کر ہر نوجوان ویسی رکھی ہوئی ہے، کوئی اعتراض بھی بی بی نہیں کرتی، یعنی امریکن داڑھی پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ کسی خاتون نے کہا ہو کہ اس نے امریکہ سٹائل کی داڑھی رکھی ہوئی، میں ایسے کوئی کہتی ہے؟ یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کی امت ہیں؟ امریکنوں نے یہاں سے سارے بال صاف کر دیے، جس طرح ہم دمبے بنایا کرتے تھے کہ ادھر ادھر سے اس کی اون صاف، درمیان میں پھول سا بنا، انہوں نے سر پر اس طرح بنا دیا۔ سارے بچے ہمارے ویسا کیے پھرتے۔ ہم دموں چھتروں کی اس اون پہ رنگ لگا دیے، انہوں نے سر پہ لگا لیے ہیں۔
ہماری ساری اولاد لگائے پھرتی ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، تو یہ ہماری اولاد ثابت نہیں ہوتی، حضور کی امت ثابت کیسے ہوں؟ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی جس قوم سے مشابہت ہوگی، ملتا جلتا ہوگا، لباس ہوگا، حلیہ ہوگا، اسے اسی میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہ کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ ہم سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا، ہم اولادیں کھو چکے ہیں، تو ہم کون سے مسلمان، کیسی مسلمانی؟ میرے بھائی، زندگی کا امتحان ایک ہی ہے، اس شخص کی شکل سے لے کر نہا خانہ دل تک کتنی چیزیں محمد الرسول اللہ سے ملتی ہیں آپ کی اطاعت کے دائرے کے اندر، کوئی ایک بھی مل گئی تو نجات کے لیے کافی۔ نقل ہی کر لو، حلیہ ہی بنا لو، فرائض تو ادا کرتے رہو، حلال حرام کی تو پرہیز کرو۔ ساری قوم سود کھانے پہ لگ گئی ہے یار۔ اگر قوم نے سود کو منافع سمجھ کے کھانا شروع کر دیا ہے تو اللہ کا عذاب آ گیا، اس نے کہا گدے کھاؤ، کتے کھاؤ، یہ برائلر مرغیاں کھاؤ، تم نے کھانا ہی ہے تو پھر کھاؤ، رج کے کھاؤ۔ اب گدے کھلانے والے بھی مسلمان کلمہ گو ہی ہیں نا، اور ہم کھانے والے بھی کلمہ گو ہی ہیں۔ جیب میں رشوت کے پیسے ہیں، گوشت حلال تلاش کرتے ہو، پیسے حرام کے ہیں، حلال کہاں سے ملے گا بھائی؟ عجب ہماری عجب قوم ہے، عام آدمی سے لے کر وزیر اعظم تک سب کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، کمال ہے۔ ہمیں کوئی شریف بندہ نہیں رہا۔ پیروں کی بات کرو، مولویوں کی بات کرو، خطیبوں کی بات کرو، اساتذہ کی بات کرو۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، قوم کے وہ طبقے جنہوں نے قوم کو ساتھ لے کے چلنا تھا، ان کا اپنا وقار ختم ہو گیا۔ کون کس کے پیچھے چلے اور اسے کہاں لے جائے گا؟ تو میرے بھائی، سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے سجدوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، عبادات سے لے کر کردار تک کتنے محمد الرسول اللہ کے دائرے اطاعت کے اندر۔ زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، اطاعت زیادہ کی ضرورت ہے۔ ہر کام دائرے اطاعت کے اندر ہو، اور جب لوگوں نے اس پہ زیادتی کرنے چاہیے تو حضور خفا ہوا، ناراض ہوئے، پسند نہیں فرمایا۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یؤبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا قلنا نصنعه قال لعلكم لولا تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه به واذا امرتكم بشيء من رأي فانما انا بشر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اہل مدینہ کی عادت تھی وہ کھجوروں کو پیوند کرتے تھے، نر پودے کی کوئی لے کر مادہ پودے میں لگاتے تھے تو کھجوریں اس میں زیادہ آتی تھی۔ ہر پودوں میں بھی جوڑا جوڑا ہے، کچھ نر ہیں کچھ مادے۔ نر پودے خود پھل نہیں دیتے،
لیکن مادہ پودے ان سے مل کر پھل دیتے ہیں، اور یہ کچھ ایسے باریک باریک چیزیں نر پودے پہ لگتی ہیں، جو پرندے وغیرہ اس پہ بیٹھتے ہیں، ان کے پنجوں سے لگ کر مادہ پودے پہ چلی جاتی ہیں، تب اس پہ پھل آتا ہے۔ تو اہل مدینہ نے وہ نر پودے کی کوئی کونپلیں ڈھونڈ رکھی تھیں جو کاٹ کر مادہ پودے میں لگا دیتے تو کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کب کرتے ہو، یہ فطری طریقے سے کیوں نہیں ہونے دیتے؟ جہاں لوگ نہیں لگاتے وہاں بھی پھل آتا ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بڑی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، دیکھو کتنا پھل آتا ہے، قدرتی جو پھل آتا ہے وہ آنے دو۔ تو 1 سال انہوں نے وہ پابند نہ کیا، تو اللہ کی شان اس سال کھجوروں پہ پھل کم آیا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے پابند تو نہیں کیا لیکن پھل کم آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، انما انا بشر ہوں۔ جب دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو اس پر جم جاؤ کہ وہ حکم الہی ہوتا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ اور کوئی بات میں اپنی پسند سے دنیا کی کہہ دوں تو میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے وہ ویسی نہ ہو جیسی میں توقع کرتا تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیکن اس پہ علماء جب بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل مدینہ 2 سال صبر کر جاتے اور آپ کی بات پہ عمل کرتے تو یقیناً وہ گاب لگانے سے پھل زیادہ آتا، کیونکہ حضور کا ارشاد خالی نہ جاتا مگر ان سے صبر نہ ہو سکا۔ کئی سال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ لگاتے تو بھی پھل کم آ سکتا ہے۔ اب یہ سال ایسا تھا یہاں کے ساری فصلیں کم ہوئی، یہ قدرت کا نظام ہے، وہی زمینیں ہیں، وہی کھاد ہے، وہی بیج ہے، وہی ہل چلا ہے ہم نے، تو کم از کم میرے خیال میں ہماری فصل بھی آتی ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ کتنا دیتا ہے۔ تو فرمایا من جانب اللہ اس سال کم ہوگا، لیکن اگر وہ نہ لگاتے تو اس مصیبت سے وہ جو ادھر سے لانا، پھر اس درخت ہر درخت پہ لا کے لگانا ایک الگ مشقت ہے کہ ایک باغ میں 5000 درخت ہیں تو 5000 کو پابند کرنا آسان کام ہے۔ ہر ایک کے باغات تھے، کوئی ایک ایک درخت تو نہیں تھا، تو ایک مشقت تھی جو مہینوں وہ لگے رہتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر وہ صبر کر جاتے تو پھل زیادہ آتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور نے مشورہ دیا اور وہ خالی جاتا، لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کی عظمت کہ آپ نے فرما دیا یار میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن یہ آپ کی عظمت ہے۔ من جانب اللہ کسی بھی کام میں آپ کا فرمایا ہوا ہمیشہ برکات سے بھرپور ہوتا ہے، خالی نہیں جاتا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا نذیر العریان فالنجا النجا فتعاه طائفة من قومه فضلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتباهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی قوم کے پاس آئے اور انہیں بتائے کہ اے قوم، میں نے ایک بہت بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو قتل و غارت لوٹ مار کرتا آ رہا ہے، اور میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ انی رأیت الجیش بعینی، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی کوئی سنی سنائی بات نہیں، قطعی اور یقینی بات تمہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اور انا النذیر العریان، اور میں واضح تمہیں ڈرا رہا ہوں، واضح خبر دے رہا ہوں، بر وقت اطلاع کر رہا ہوں، فالنجا، بھاگ جاؤ، جان بچاؤ، بچ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بات مان لی، ایک طبقے نے اس کی بات مان لی، انہوں نے اپنا سامان باندھا، اور جس وقت اس نے اطلاع دی انہوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا کچھ چھوڑا، کچھ باندھا، جیسے بھی اپنا بال بچہ جان لے کر نکل گئے۔ فنجو، جو نکل گئے وہ بچ گئے۔ وَقَذَبَتْ طَائِفَةٌ، کچھ لوگوں نے، ایک طبقے نے کہا یار ایسے ہی گپ مارتا ہے، کہاں آئے لشکر اور کون لوٹ رہا ہے، کدھر آئی فوجیں، یار باپ دادا یہاں رہے ہیں کسی نے نہیں لوٹا، خواہ مخواہ شوشہ چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے بات نہیں مانی، اپنی جگہ جمے رہے، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، اپنی جگہ ڈٹ کر سوئے۔ صبح اٹھے تو صبح ہونے سے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے لشکر پہنچ گیا، اس نے ان پر چھاپا مارا، اہلکہم، سب کو تباہ برباد کر دیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، مال لوٹ لیا، برباد ہو گئے۔ فرمایا میری مثال ایسی ہے، جس نے میری بات مانی، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فاتبع ما جئت بہ، اور اتباع کیا اس بات کا جو میں لایا ہوں، قرآن کا، سنت کا اتباع کیا، وہ بچ گیا۔ ومن عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، اور وہ مارا گیا جس نے میری اطاعت نہیں کی یا جو میں لایا ہوں اسے مانا نہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں یار کس نے دیکھا ہے، مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بات سنی سنائی نہیں کر رہا۔ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہو۔ اور واقعی دونوں جہان آپ پر منکشف تھے، تو اس وجود اطہر کے ساتھ آپ شب معراج جہاں تک رب نے چاہا عرش عظیم پر، یا اس سے آگے جہاں اللہ نے چاہا، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، نہ کسی کی وہاں علم کی رسائی ہے نہ عقل کی رسائی ہے، کوئی کیا جانے۔ جہاں تک رب نے چاہا وجود اطہر سمیت حضور تشریف لے گئے۔ آپ نے دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا، جنت کا بھی، برزخ کے بھی سارے حالات آپ نے بیان فرمائے، برزخ میں یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ساری تفصیل ملتی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شبہ کس نے دیکھا تو اسے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور وہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جا کر کیا کیا دیکھ لو گے؟ جا کر تم یہاں حساب شروع ہو جائے گا، جا کر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، جا کر تو پڑتال شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا جس نے میری بات مان لی اور اپنا کردار اس مطابق ڈھال لیا جو میں فرماتا ہوں، وہ بچ گیا، نجات پائے۔ اور جس نے نہیں مانی
مارا گیا۔ اب کس نے نہیں مانی؟ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، اللہ خیر، ساری امت میری جنت میں جائے گی۔ صدق اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، فرمایا میری ساری امت، عالم بھی ان پڑھ بھی، پیر بھی اور مرید بھی، میری امت میں جو ہے سب جنت میں جائے۔ آگے فرمایا لیکن جس نے نہ مانا وہ نہیں جائے۔ یا رسول اللہ کس نے نہ مانا؟ جب امت میں ہے تو مانا؟ فرمایا نہیں، مانا اس نے جس نے عمل بھی کیا۔ جو عمل نہیں کرتا اس نے کیا مانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کا مثل رجل استوقد نارا۔ پھر یہ دوسری مثال حضور نے ارشاد فرمائی، اضاءت ما حولها وجعل الفراش هذه الدوات التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يغلبنه فليتكهن فيها فأنا آخذ بجازكم من عن النار وأنتم تكهمون فيها۔ هذه رواية البخاري ولمسلم نحوها، وقال في آخرها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتكمهون فيها، متفق علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی ویرانے میں، تو جب روشن ہو گئی، روشنی پھیلی تاریکی میں، تو ارد گرد جو کیڑے مکوڑے اور پروانے تھے وہ بھاگے اور اس میں گرنا شروع ہو گئے۔ جیسی پروانوں کی، کیڑوں مکوڑوں کی عادت ہوتی ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف بھاگتے ہیں، تو اس شخص نے ان کو روکنا شروع کر دیا کہ بھئی آگ میں نہ گرو، جل جاؤ گے۔ لیکن وہ اس پر غالب آتے ہیں، اس سے زبردستی اس کے ہاتھوں سے نکل کر آگ میں گرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تو لوگوں تمہاری کمریں پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں کہ آگ میں نہ گرو، تم مجھ سے چھڑا کر دوزخ میں چھلانگیں لگا رہے ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف میں اس سے آگے اور بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑتا ہوں، کمر بند پکڑ لیتا ہوں کہ تمہیں گرنے نہ دوں، پیچھے کھینچ لوں آگ سے بچانے کے لیے، اور کہتا ہوں میری طرف آؤ، آگ سے بچو، میری طرف آؤ، میرے پاس آ جاؤ، آگ کی طرف نہ جاؤ۔ تم مجھ سے تکڑے ہو کر، مجھ پر غالب آ کر، مجھ سے چھڑا کر اس میں جا گرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جو دوزخ میں جاتا ہے وہ اپنا آپ زبردستی چھڑا کر جاتا ہے۔ یہی بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جنت میں جانا تو آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر سے پکڑ کر جنت میں پھینکے، اس میں مشکل کیا ہے؟ دوزخ میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چھڑا کر زور لگا کر دوزخ میں جا گرتا ہے۔ کون سا کام آسان ہے جو دوزخ میں لے کے جاتا ہے؟ زنا آسان ہے، چوری آسان ہے، رشوت لینا آسان ہے، قتل کرنا آسان ہے، کفر کرنا آسان ہے، بت پوجنا، کون سا کام آسان ہے؟ دوزخ میں جانے کے لیے لوگ عمر بھر محنت کر کے جاتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے تو ایک توبہ چاہیے، خلوص۔ ایک سجدہ، چند آنسو، ایک اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان۔ ساری عمر ضائع کر کے آ گیا تو پھر کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
مجھے اپنے نبی کا راستہ عطا کر، کہتے سارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ جتنا توبہ میں خلوص ہو اتنی عطا کرتا ہے۔ بعض کی توبہ ایسی ہوتی ہے، فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس نے جو گناہ کیے تھے میں اس پر ان کو انعام دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل دیتا۔ تو پھر یہ آسان ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ۔ ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل غیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها طائفة طیبة قبلت الماء فانبتت به کلا والعشب الکثیر وکانت منها جارب امسکت ماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة اخرى فانما هي قيعان لا تمسك الماء ولا ينبت کلا فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه ما بعثني الله به فعلم علما ومثل من لم يوفق في ذلك راس من لم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس چیز کی مثال دے کر جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، یعنی دین کی مثال دے کر فرمایا جو ہدایت اور علم دین کا، اللہ سے تعلق کا، آخرت کا، حضور کے اتباع کا اللہ نے مجھے دیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت بے پناہ بارش، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایسی بارش ہو کہ ہر طرف کچھ نظر نہ آئے۔ کچھ بارش ہوتی ہے ادھر زیادہ ہو رہی ہے ادھر کم ہے، کچھ بارش برسی پھر کچھ رک گئی پھر کچھ برسی، لیکن جب بارش زور سے برستی ہے جل تھل کر دیتی ہے تو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کب کم تھی کب تیز تھی۔ فرمایا جو علوم قرآن و حدیث فقہ جو میں عطا کر رہا ہوں کہ بارش تیز بارش کی مثال ہے، لیکن لوگوں کے مزاج زمین کی طرح مختلف ہیں۔ ایک زمین ہوتی ہے اس تیز بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، وہ زرخیز زمین ہوتی ہے، اگر اس کو فصل نہ بھی بوئے تو اس میں سبزہ اور چارہ ہو جاتا ہے۔ فصل بوئے تو پھر اور بات ہے، لیکن فصل نہ بھی بویا جائے تو سبزہ اگاتا ہے، چارہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، جانوروں کے کام آتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک دوسرا ٹکڑا ہوتا ہے وہ پانی جذب نہیں کرتا، نہ اس سے چارہ اگتا ہے، سخت زمین ہوتی ہے لیکن وہ پانی ضائع بھی ہونے نہیں دیتی، اس پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تالاب بن جاتے ہیں، جوہر بن جاتے ہیں، جانور پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، لوگ اس سے کھیتیوں کو لگاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک تیسری زمین ہوتی ہے صحرا نما ریتلی سی، جتنی بارش برسے سے جذب کر جاتی ہے، اگتا اس پر تنکر۔ تو لوگوں کی مثال ان تین طرح کی زمینوں سے ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس نے دین کا علم حاصل کیا، اس نے قرآن حفظ کیا، اس کا ترجمہ یاد کیا، اس کی تفسیر پڑھی، اس نے حدیث پڑھی، اس نے علماء سے علم سیکھا، اس نے فقہ پڑھی اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، فرمایا وہ زمین ہے جس نے جو سیراب ہوئی اور مخلوق کے لیے منافع کا سبب بنا۔ کچھ لوگ دین میں ایسے بھی ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور دوسروں کو دین سکھاتے بھی رہتے ہیں لیکن خود عمل سے خالی رہتے ہیں۔
یہ بڑی عجیب بات ہے، کیسے معلوم القسم. فرمایا کوئی زمین ایسی بھی ہے پانی روک لیتی ہے، جانور بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، خود اس کا کچھ بھی نہیں بنتا. کچھ ایسے واعظ، کچھ ایسے مدرس، کچھ ایسے معلم، کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہیں دین کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، دوسروں کو بتاتے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ ویسے کے ویسے رہتے ہیں. اور تیسری وہ قوم ہے، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ بخش دے چاہے عذاب دے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ریت کی طرح ہیں، کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا. بارش برسی، ہوا لگی، خشک ہو گئی، پھر ریت اڑنا شروع ہو گئی، نہ کچھ اگا، نہ کوئی فرق پڑا، نہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ رکا، نہ کسی کے پینے کے کام آیا. تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ سارا دین سنتے رہتے ہیں، کائنات میں ہنگامہ بپا رہتا ہے، قرآن و حدیث بیان ہوتے رہتے ہیں، وہ لا تعلق رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. علماء نے ایسے لوگوں کے بارے بڑی عجیب بات دیکھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، فرماتے ہیں یہ پارس پتھر ہیں. وہ پارس پتھر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ لوہے سے مس کیا جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں لوہے سونے بنتے رہتے ہیں، پتھر خود پتھر ہی رہتا ہے. محبوب کے گلے کا زیور بنانا تو سونے سے بنے گا، پتھر سے نہیں بنتا. تو کہتے ہیں لوگ ان سے سیکھ کر جنت میں چلے جائیں گے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت سے دیکھیں گے تو ایک بندے کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے، او بھائی صاحب، او مولوی صاحب، آپ نے پیر صاحب ہمیں جو باتیں بتائیں ان پر عمل کر کے ہم یہاں بیٹھے، تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے سیکھ کر ہم جنت میں بیٹھے ہیں، تو آپ جہنم میں کیا لینے گئے ہیں؟ تو کہے گا یار میں تمہیں بتاتا رہا، میں نے خود عمل نہیں کی. تمہیں جو میں بتاتا رہا وہ قرآن و حدیث کی باتیں تھیں، اللہ کے رسول کی باتیں تھیں، تم نے عمل کیا، تم جنت چلے گئے. تو میں تمہیں بتا کر تم سے روپے بٹورتا رہا، خود میں نے عمل نہیں کیا. میں نے انہیں ذریعے معاش بنائے رکھا، اسی سے روٹیاں کما کے کھاتا رہا، تو بتاتا رہا. میں نے تو دنیا کما لی، عمل کیا نہیں، اب میں یہاں پھرتا. تو ٹھیک ہے، علم دین اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، سیکھنا بہت بڑا انعام ہے، لوگوں کو سکھانا بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہر حال میں عمل کرنا بھی ضروری ہے. بغیر عمل کے بات نہیں بنتی. اللہ توفیق دے اور اللہ وہ عمل قبول فرمائے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات وقرائل وما يذكر الا اولو الالباب. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت عند مسلم ایتم الذین یتبعون ما تشابہ منه فاولئک الذین سماهم اللہ فاحذروهم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کریم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کچھ آیات محکم ہیں، واضح ہیں، کھلی کھلی ہیں، ان کے معنی مفاہیم سمجھ آتے ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں جن کے معنی ہر ایک جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جنہیں اللہ جہاں بتا دے وہ جان لیتے ہیں. اس آیت کو وما یذکر الا اولو الالباب تک، یہ آیت کے آخر میں آتا ہے، وہاں تک حضور نے تلاوت فرمائی کہ نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ نے شعور بخشا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات میں بحث کرتے ہیں تو ان سے بچو اور ان سے دور رہو.
قرآن کریم میں آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ مثلاً اسی پہ بحث شروع کر دیتے ہیں جی قرآن اللہ خالق ہے باقی سب مخلوق ہے، تو قرآن اللہ تو نہیں ہے، تو یہ مخلوق ہوگا، مخلوق نہیں ہے تو پھر اللہ ہے۔ اب اس بحث سے کچھ حاصل ہے؟ کوئی ہم سے یہ پوچھا جائے گا؟ یہ متشابہ چیز ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، بات ختم۔ کلام اللہ کی صفت ہے، جیسی اس کے ذات قدیم ہے ویسی اس کی صفات قدیم ہے، تمہیں اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں آ جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اب انسانوں کے ہاتھوں کو بھی ایدی ید کہا گیا، اللہ کے دست قدرت کو بھی ید کہہ دیا گیا، تو یہ متشابہ ہے نا۔ انسانوں کا ید تو سمجھ آتی ہے، اس کو ید کہتے ہیں، اللہ کا بھی ید کہ وہ بھی ایسا ہی ہاتھ ہوگا، پھر تو بھائی اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی شان کے لائق ہوگا، انسان کا ید اس کی حیثیت کے لائق ہوگا، اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ اور بہت سی آیات ہیں، یا یہ حروف جو آ جاتے ہیں پہلے آیات کے الف لام میم یاسین کاف یا عین صاد، ان میں بحث شروع کر دیں، اس سے یہ معنی، اس سے بڑی لمبی بحث، ضرورت کیا؟ جب ایمان ہے اللہ ہمارا کہ یہ اللہ نے نازل فرمائے، ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو نتیجہ، جو اثر، جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے تو جو نتیجہ ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے علم سے باہر ہے تو جرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو واضح بات ہے اس پر عمل کرو۔ واضح حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی اطاعت کرو اطاعت، آگے بحث کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو متشابہات پر بحث کر رہا اس سے دور ہو جاؤ اور اس سے بچو، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، ہمیشہ اس سے بچ کر رہو۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال وسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیہ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہ الغضب فقال انما هلك من كان قبلكم باختلاف في اختلافهم في الكتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی۔ حضور کا حجرہ مبارک مسجد کے ساتھ تھا، ایک ہی دیوار تھی، اس میں روزن بھی تھا، کبھی حضرت مسجد میں تشریف لاتے تو کھڑکی سے آ جاتے تھے، تو بیٹھے ایک آیت میں بحث کر رہے تھے، اختلاف کر کے کہتا تھا نہیں اس آیت کا مفہوم یہ دوسرا، نہیں ایسا نہیں یہ ہے، آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور رخ انور پر غصے کے آثار تھے۔ حضور انور جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو رخ انور سرخ ہو جاتا تھا، فرماتے میں نے رخ انور دیکھا تو میں سمجھ گیا حضور ناراض ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ کتاب بحث کرنے، اختلاف کرنے کے لیے یا ماننے اور عمل کرنے کے لیے؟ سو کتاب اللہ میں بحثیں نہ کرو، واضح واضح احکام ہیں، انہیں سنو، جانو، مانو اور عمل کرو۔ پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا سبب یہی تھا کہ وہ عمل تو کرتے نہیں تھے، بحثیں بڑی کرتے تھے، مناظرے بڑے کرتے تھے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں یہ اور یہ نہیں یہ، فرمایا اس میں نہ پڑھو۔ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، مانی سمجھو، جانو اور عمل کرو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ وعن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من صال عن شيء لم يحرم على الناس وحرم من اجل مسالتی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں،
وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے، سب سے بڑا جرم کرنے والا وہ ہے جس نے کوئی ایسا سوال مجھ پہ کر دیا کہ کوئی چیز جو پہلے مسلمانوں پر حرام نہیں تھی اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی۔ کوئی چیز مباح تھی، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس نے جرا کر کے پوچھ کر حرام کرا دی، اللہ کا حکم آگے فرمایا اس نے بڑا جرم کیا، سارے مسلمانوں پر تنگی پہ۔ لہذا دین میں جرا اور مباحثہ نہیں چلتا، دین میں سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور بات ہے، بحث کے لیے سوال کرنا اور بات ہے۔ جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، ایک بندہ سمجھنا چاہتا ہے، دوسرا جانتا ہے، وہ اسے سمجھا دیتا ہے، وہ تسلیم کر لے۔ ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، تم یہ بتا رہے ہو، نہیں نہیں یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ہے۔ یہ دین میں نہیں چلتا۔ پھر جو چیزیں حلال ہیں، عہد نبوی میں نزول وحی ہو رہا ہے، وہ حلال ہے، ان پر جرا کرنے کی کہ ایک چیز حلال تھی، ایک مسلمان نے بس یہ کیسی ہے جی، اس کا کیا حکم ہے، ادھر سے حکم آ گیا یہ آئندہ حرام ہے، پھر تمہیں کیا ملا بھی، سارے مسلمانوں پر تم نے ایک تنگی مسلط کر دی۔ تو فرمایا سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ اسی طرح آج بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، علماء کو یہ نہیں چاہیے کہ مسلمانوں پر تنگی کریں، مسلمانوں کے لیے فراخی کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ گناہگار کو بھی نیکی کا مشورہ دینا، گناہگار کیا کر بھگا نہیں دینا چاہیے۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ بیماری کا علاج کرو، بیمار سے تو نفرت نہیں، بیمار سے محبت کرو گے تو بیماری کا علاج ہو۔ گناہگار بھی بیمار ہے، انسان ہے، گناہ اس کی بیماری ہے، گناہ سے نفرت کرو، گناہ کا علاج کرو، بیمار کو کیوں بھگاتے ہو؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں بہت سے دجال اور کذاب کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت کا کر لے گا، کوئی ولایت کا مدعی بن کر جھوٹ موٹ پیر بن جائے گا، گھڑ گھڑ کر حدیثیں اور حکایتیں لوگوں کو گمراہ کریں گے، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تمہارے باپ دادا نے سنی، نہ پہلوں نے سنی، نہ صحابہ نے سنی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، تو وہ نئی نئی باتیں گھڑ کے تمہیں سنا دیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر کے فتنوں میں مبتلا کر دیں۔ آج وہی دور ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک بات گھڑ کے آگے لکھ دیتے ہیں حضرت علی نے یہ فرمایا، بات آج کی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس دور میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا جو بات یہ کر رہا۔ اسی طرح اور کسی بزرگ کے ذمہ، خیر اولیاء اللہ کا تو ان کا اپنا، انہیں تو گیند بنایا ہوا ہوتا ہے، جو جی میں لکھ کے آگے عبد القادر جیلانی لکھ دیا، آگے کوئی اور بزرگ کسی کا نام لکھ دیا، شیخ احمد سرہندی لکھ دیا، معین الدین چشتی لکھ دیا، یہ کوئی نہیں پتا کہ ان کی بات ہے یا نہیں۔ جب حضور کے ذمے غلط بات گھڑ کے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی کیا حد ہے، صحابہ کا کیا؟ تو فرمایا آخر زمانے میں یہ گمراہی عام ہو جائے گی، ان سے بچو، اہل حق کے ساتھ رہو، قرآن کے ساتھ رہو، سچی حدیث اور صحیح اسلام کے ساتھ رہو۔ یہ نئے نئے شوشے چھوڑنے والے جو پیدا ہو جائیں گے، جو پہلوں نے نہ سنے ہوں گے، ان سے بچو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا،
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ سارے گندے انڈے ہیں۔ بانو کانا اہل الکتاب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کانا اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لأہل الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الی الآیہ۔ بڑی خوبصورت بات، اور آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ٹی وی چینلوں پر اناجیل کا سبق چل رہا ہوتا ہے، گھنٹے گھنٹے کا پروگرام، بڑے 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 عالم جبے پہن کر مسلمان انجیل کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، عیسائی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی بھی اس فخر میں کہ ہم جی اچھا ہندوؤں کی کتابوں سے دلائل لاتے ہیں، جی ہندوؤں کی فلاں کتاب میں کہ حضور سچے نبی تھے۔ خدا کے بندے، ہندو کافر، ان کی کتاب جھوٹی، جھوٹ سے سچ کو ثابت کرتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جھوٹ سے سچ کو ناپاک پانی سے وضو کرتے ہو۔ ایک چیز ناپاک ہے، اس وضو تو پاک ہونے کے لیے کہ اس سے وضو ہو جائے گا، جھوٹ سے سچ ثابت ہو جائے گا۔ کافر سے حضور کی نبوت ثابت ہوگی تو پھر تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تو جب عہد نبوی میں بھی یہودی اور عیسائی یہ کرتے تھے کہ اپنی کتاب، یہودیوں کی تو عبرانی میں تھی، اصل کتاب تو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کو عربی میں اس کی تفسیر کر کے سناتے، ہماری تورات میں یہ ہے، ہماری کتاب میں یہ ہے۔ ہمیں نبی کے وسلم نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ انکار کرو، کیونکہ انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی ہے۔ جو جملہ کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں وہ واقعی کتاب کا ہے یا انہوں نے گھڑا ہے۔ اگر تصدیق کرو تو کیا پتہ انہوں نے گھڑا ہو، جھوٹ ہو۔ تکذیب کر دیں کہ یہ غلط ہے تو کیا پتہ وہ جملہ صحیح ہو، اصل کتاب کا ہو۔ لہذا مسلمانوں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، انہیں کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، انہیں الینا وما انزل من قبلنا، آگے پوری آیت ہے، انہیں یہ آیت پڑھ کے سناؤ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر جو ہم پر نازل ہوا، تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں، ساری کتابوں کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، وہ سچ ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب بات آ گئی عمل کی، وہ ہم قرآن و سنت پر کریں گے، تمہاری بات سننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج کل بعض دانشور گھنٹہ گھنٹہ پروگرام ٹی وی پہ کرتے ہیں، کبھی وہ زبور سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی انجیل، اس کو سننے کی، حضور نے فرمایا اسے سننے کی ضرورت نہیں، نہ اسے یہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، نہ یہ کہو یہ سچ ہے، کہو ہمارا ایمان ہے، سارے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، سب کے ساتھ ایمان ہے، جو کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب سچ تھیں، اتنا کافی ہے۔ آگے ان کتابوں میں کیا تھا اس سے ہمارا تعلق نہیں، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ کی مجلس میں تو اس سے بہت اجتناب کرتا ہوں، تو اس وقت ہمارے یہ جن لوگوں کو کشف ہوتا بڑے تماشے کرتے تھے اور حضرت کے ساتھ بیٹھے جاتے تھے، ان کے بھول پن سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ایک دن ایک بات آ گئی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی ایک تحریر ہے کہ ہندوستان میں بعض انبیاء کے مزارات بھی ہیں، تو ہر قوم میں نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت فرمایا اچھا خیال کرو، میں توجہ کرتا ہوں، دیکھو ہندوستان میں نبی ہیں جی، کہیں ایک تو صاحب کتاب بھی ہے، ایک نے کہا جی ایک کے پاس تو کتاب بھی ہے۔ دیکھ کیسی کہ جی کوئی سمجھ نہیں آتی کس زبان میں ہے کیسی، لیکن اللہ کا نبی تشریف فرمایا، اس کے سامنے کتاب کھلی ہوئی۔ ایک غوث صاحب ہیں، ان کی قبر معدوم ہے، بھیرے میں دفن ہے، پرانے بزرگوں میں سے اپنے زمانے کے غوث تھے۔ حضرت نے فرمایا یار تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، غوث صاحب سے عرض کرو وہاں تشریف لے جائیں اور دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ نبی کس زمانے میں اور ان کی کتاب کیسی ہے، کس زبان میں ہے۔
اب جو صاحب کشف تھے انہوں نے غوث صاحب سے رابطہ کیا، ان سے عرض کی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھو ہمارا نبی کی نبوت پر ایمان ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، گردن پھیریں تو گردن ٹوٹ جائے. اس کے پاس جو کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ سچی ہے. جا کر دیکھیں کس لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے دیکھنے کے لیے قرآن کافی ہے جو محمد رسول اللہ، اس پر ہم نے عمل کرنا، ان پر ہمارا ایمان ہے. جا کر دیکھیں کس لیے، کیوں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے؟ جب عمل نہیں کرنا تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے بندے تو برزخ میں بھی اتنے محتاط چے جائے کہ یہاں دانش بگاری جا رہی ہے، ٹی وی پر ہمیں تورات اور انجیل سکھائی جا رہی ہے، ہندوؤں کے گرنتھ تک لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ گرنتھ میں ہے جی، اس سے ثابت ہوتا ہے حضور سچے نبی ہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے. حضور گرنتھ کی گواہی کس محتاج ہے؟ کفا باللہ شہیدا، اللہ فرماتا ہے میں خود گواہ کافی ہوں. اور جب کفا باللہ شہیدا، اس صداقت پہ اللہ گواہ کافی ہے، تو پھر تم ہندوؤں سے گواہیاں لیتے پھر. جس چیز کو سنو گے اس کی ایک اہمیت آ جائے گی ذہن میں، کل اس کے پیچھے چل پڑو گے. فرمایا حضور نے فرمایا ان سے بچو، سنو ہی نہیں، دور رہو. عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع صلی اللہ علیہ وسلم. انہی سے یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے آگے بیان کر، خود جھوٹ نہ گھڑے، اپنی طرف سے بات نہ گھڑے، جو سنے وہ آگے بتا دے. فرمایا جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تحقیق تو کرنی چاہیے، آپ سے کسی نے کوئی بات کی تو اس پہ تحقیق تو کرو کہ یہ سچ بھی ہے یہ جھوٹ. اگر سچ ہے تو آگے بیان کرو، جھوٹ ثابت ہو تو اسے نہیں چھوڑ دو. تو جو سنی اسے لے کر چل دیا آگے، اس سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کئی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنا اسے آگے بیان کر دیا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اور اگر خود جھوٹ گھڑ کر بولے تو پھر کیا حول ہوگا. اللہ کریم اس سے محفوظ فرمائے. وَنَبِي مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعث اللہ فی امتی قبلی الا کان له فی امتی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة الخردل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی نہیں مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے گئے اللہ نے ان کے لیے ان کے مددگار بھی پیدا فرمائے. ان کی امت میں مخلص لوگ بھی ان کے لیے، ان کے ماننے والے، ان کے دین کو قبول کر کے آگے پھیلانے والے، ہر نبی کے لیے اس کے صحابی اللہ نے پیدا فرمائے. کتنی خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام الانبیاء کے لیے جو لوگ رفاقت ہے وہ تو خاص طور پر بنائے گئے ہوں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی خدمت کریں. تو فرمایا مجھ سے پہلے اپنی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا کہ اس کی امت میں اس کے مددگار پیدا کیے گئے، اس کے حواریون. حواری دھوبی کو کہتے ہیں. دھوبی کیا کرتا ہے؟ میلے کپڑے دھو کر انہیں صاف ستھرا کر کے چمکا دیتے ہیں، اس لیے اسے حواری کہتے ہیں. حواری کہتے ہیں میل کو چیل نکال کر شفاف کر دینے والا.
نبی کے صحابہ کو حواریون کہا گیا، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا، تو وہاں سے حواریون شروع ہو گیا کہ یہ بھی لوگوں کے دل صاف کر کے نور نبوت سے چمکا کر انہیں روشن کر دینے والے لوگ ہیں۔ نبی تو نبی ہے ہی، اس کے خادم بھی حواری ہیں، سینے روشن کر دیتے ہیں، دل چمکا دیتے ہیں، کفر کی، شرک کی، گناہ کی میل کچیل صاف کر کے نور ہی نور بھر دیتے ہیں، اس لیے یہ حواری ہیں، اس لیے حواری کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے لیے اللہ نے حواری بھی پیدا فرمائے، جو اس کا دین قبول کرتے، مخلوق کو تبلیغ کرتے۔ یاخذون بسنتی ویقتدون بہ امرہ، وہ لوگ اس کی سنت قبول کر لیتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے۔ پھر بعد میں بگڑ گئے لوگ، بعد میں پھر نسلیں اور آ گئیں، ایسے لوگ آ گئے یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ لوگوں کو بعض نیکی کا کرتے ہیں، خود برائی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں، خود ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، روپیہ مجھے بھی دے دو۔ بھئی تم بھی اللہ ہی سے لے لو، لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھا رہے ہو تو تمہارا اللہ نہیں ہے، تم لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، اپنی طرف سے گھڑ کے نئی شریعت بنا لیتے ہیں، رواج کو دین بنا لیتے ہیں، رسومات گھڑ لیتے ہیں، عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ مثلا یہاں اس دن نورپور میلاد منا رہے تھے، جلوس نکلا ہوا تھا، تو ایک مسجد وہاں ہماری زمین پہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے وہ بنا لی۔ 5 غالباً مساجد اس گاؤں میں اور ہیں، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک اس مسجد میں اذان اور نماز ہوئی، باقی مساجد میں دن بھر نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی، لوگ جلوس میں پھرتے رہے، یعنی میلاد کا جلوس نکلا۔ فرمایا وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، اپنی طرف سے دین گھڑ لیتے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے اپنے ہاتھ سے انہیں روکنے کی کوشش کی، جہاد کیا ان کے خلاف، فرماتے ہیں وہ مومن ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا، مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، تو اس نے زبانی تو ان کی تنقیر کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، برائی کو روکنے کی کوشش کی، یہ بھی ایمان ہے، وہ بھی مومن ہے۔ جس میں اتنی بھی جرأت نہیں، نہ ہاتھ سے انہیں روک سکتا ہے، نہ زبانی برائی کو برائی کہہ سکتا ہے، من جاہدہم بقلبی، تو دل میں تو برائی کو برا سمجھے، یہ بھی ایک درجے کا جہاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ برائی کو دل میں تو برا سمجھے، اس فعل کو جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، شارع علیہ السلام نے حکم دیا، گھر سے گھڑ کے شریعت بنا لی، تو فرمایا اسے دل سے برا جانے، یہ بھی ایمان ہے۔ اور اس کے بعد ایمان کا کوئی رائی برابر بھی درجہ نہیں کہ دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، تو پھر انہیں میں سے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی الہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ قال علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دی، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، نیک کام شروع کیا، لوگ بھی ویسا کرنے لگ گئے، جتنے لوگوں نے اس نیکی پر عمل کیا یا قیامت تک جتنے کرتے رہیں گے، جتنا ثواب ان سب کو ملے گا، اتنا ثواب اس اکیلے کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، اللہ اپنی طرف سے دے گا۔ ایک بندے نے نیکی کی تلقین کی، اسے 10 بندوں نے مانا، ان سے آگے 10,000 نے مانا، 10 لاکھ نے مانا، 10 سال 50 سال
1000 سال وہ نیکی چلتی رہی تو جتنے بندوں نے اس پر عمل کیا جتنا ثواب ان سب کو ملے گا وہ سارا ثواب اتنا اس ایک بندے کو نیکی کی تلقین کرنے والوں کو ملے گا، ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اللہ کریم اپنی طرف سے دیں۔ اور جس نے برائی کی طرف گمراہی کی طرف دعوت دی، بدعت شروع کر دی، کہا یہ دین ہے، برائی شروع کر دی، اس پہ فخر کیا، لوگوں کو ڈاکے قتل پہ، یہ بڑا مردانہ کام ہے، چوری پہ لگا دیا، برائی کی طرف دعوت دی اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو جب تک اس کے شروع کرنے والے کام کو لوگ کرتے رہیں گے، جتنا گناہ ان سب کا ہوگا اتنا گناہ اس اکیلے کا بھی ہوگا، اور ان کے گناہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنا جرم اس اکیلے کا بھی ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا بات کرتے وقت، کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کون کون مجھ سے متاثر ہوگا، کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، نیکی کریں گے۔ نیک مشورہ آپ دیتے ہیں، نیک رائے دیتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اگر اس بات کو لوگ قیامت تک کرتے رہے، آگے چلتی رہی، انہوں نے آگے بتائی، انہوں نے آگے، تو قیامت تک آپ کا بھی اجر چلتا رہے۔ آپ نے کوئی برائی شروع کر دی، بدعت شروع کر دی، دین میں نئی راہ نکال دی، کسی کو چوری کی ترغیب دی، یہ جیب کاٹنا سکھا دیا، آگے اس نے اگلے کو سکھایا، اس نے اگلے کو سکھایا، یہ سارے کام چلتے ہیں، جوا سکھا دیا، چوری کرنا سکھا دیا، تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ کرتے رہیں گے، شروع کرنے والوں کو اتنا گناہ ملے گا جتنا ان سب کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اتباع نصیب کرے۔ بات ہماری بہادری اتنی ہے کہ ہم حضور کے نقش کف پا کو نہ چھوڑیں۔ جب حضور نے جہاں سجدے کا حکم دیا ہے وہاں سجدہ ضروری ہے، جہاں قیام کا حکم دیا ہے وہاں قیام ضروری۔ اپنی طرف سے نہ عبادتیں گھڑی جائیں نہ گناہ بنائے جائیں۔ دین وہی ہے جو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اس کے پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں، حواریون ہیں، جو اللہ نے اس لیے پیدا کیے تھے کہ میرے نبی سے دین سیکھ کر میری مخلوق کو پہنچا۔ یہ تو نبی کریم نے فرما دیا نا کہ ہر نبی کے لیے صحابی پیدا کیے گئے، میرے لیے بھی کیے گئے۔ بعد میں آنے والے لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے وہ باتیں گھڑ لیں جو پہلوں نے سنی بھی نہ تھی۔ تو یہ دور عمومی گمراہی کا ہے، نئی باتوں میں نہ پڑیں۔ دین وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے سمجھا، اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مطلب تھا، وہ جو آگے صحابہ نے پھیلایا وہی دین ہے۔ اللہ ہمیں اسے ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہماری یہ ناچیز کوششیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔